السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و مشاہدین و ناظرین، امید کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آج ہم مشاۃ العلوم آن لائن کے پلیٹ فارم سے ایام قربانی سے متعلق دوسری قسط کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم بیان کریں گے کہ قربانی کے افضل ایام کیا ہیں، قربانی کے ایام میں رات کو قربانی کرنے کا حکم کیا ہے، قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے، قربانی کے ایام میں قربانی نہ کرنے کا حکم کیا ہے، اسی طریقے سے قضا قربانی کی ادائیگی کا حکم۔ چلیے ترتیب وار ہر ایک کو دیکھتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کے افضل ایام کیا ہیں؟ تو قربانی کے دن جو ہے 3 ہے، جیسا کہ ثابت ہو چکا گزشتہ قسط سے، اور وہ ہے 10، 11، 12 ذو الحجہ۔ ان میں سے کسی بھی دن قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ پہلا دن افضل ہے، پھر دوسرا دن اور پھر تیسرا دن، لیکن تیسرے دن یعنی 12 ذو الحجہ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ تو پہلا دن سب سے افضل، اس کے بعد والا دن اس کے بعد کے درجے کا، اور تیسرا دن افضلیت میں سب سے کم ہے۔ اسی کو فتاوی اندیہ میں کہا ہے وقت الاضحیۃ 3 ایام، العاشر والحادی عشر والثانی عشر، 10، 11، 12۔ اولها افضلها، سب سے پہلا دن سب سے افضل ترین دن، وآخرها ادونها، اور آخری دن افضلیت میں سب سے کم تر۔ اب دوسرے عنوان کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں رات کو قربانی کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو کتب فقہ میں قربانی کا جانور ان 3 دنوں میں دن کو بھی ذبح کرنا جائز ہے اور رات کو بھی، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر قرار نہیں دیا گیا ہے، البتہ اگر روشنی کا مناسب انتظام ہو اور جانور کے ذبح کرنے میں بھی کوئی دشواری نہ ہو تو رات کو ذبح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو فقہاء کرام نے جو مکروہ کہا تھا رات میں قربانی کو، تو وہ کراہت تنزیہی تھی، اور کراہت کی چند وجوہات ہیں، جسے بدائع الصنائع میں بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ امن اور سکون کا وقت ہوتا ہے، راحت کا وقت ہوتا ہے، تو راحت کے وقت میں کسی کو تکلیف والا کام اور تکلیف پہنچانا یہ مناسب نہیں ہے جانور کو، خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری وجہ کہ رات میں روشنی پھر بھی کتنا بھی ہو جائے دن سے تو اجالے میں کمی ہوگی، تو اندیشہ ہے کہ کہیں جانور ذبح کرنے میں، گوشت کاٹنے میں انسان کی انگلی نہ کٹ جائے، ہاتھ نہ کٹ جائے، اسی وجہ سے تو رات میں کھیتی کاٹنے کو بھی مکروہ لکھا گیا ہے۔ تیسری وجہ بتائی گئی کہ جو مشروط رگیں ہیں جن کا کٹنا قربانی میں ضروری ہے، تو رات میں صحیح سے وہ نہ دکھنے کی وجہ سے قوی امکان ہے کہ کوئی نس کیا ہو جائے، چھوٹ جائے۔ ہاں روشنی وغیرہ کا بالکل بہتر انتظام ہے تو پھر ہو جانی۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر فقہاء نے رات کی قربانی کو مکروہ کہا تھا۔ پہلے تو اتنی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، ابھی تو خیر ہے، پھر بھی پہلی والی جو ہے کہ راحت کا وقت ہے اس کو تو خیال رکھنا ہی چاہیے۔ تو جہاں پر دن میں کرنے میں کوئی حرج نہ ہو تو دن ہی میں افضل ہے۔ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو قربانی کا وقت 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے پہلے قربانی درست نہیں۔ شہر اور اسی طرح وہ بڑے گاؤں اور دیہات جو شہر کے حکم میں ہوتے ہیں، جہاں عید کی نماز واجب ہوتی ہے، وہاں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی ادا نہیں ہوگی، ایسی صورت میں دوبارہ قربانی کرنا واجب ہے۔ واضح رہے کہ شہر میں جہاں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے، کسی بھی ایک جگہ اگر عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد میں جب تک عید کی نماز نہ ہو تو آپ قربانی نہیں کرتے۔ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی تو قربانی جائز ہے۔
البتہ وہ چھوٹے گاؤں اور دیہات جہاں عید کی نماز ادا کرنا جائز نہیں، وہاں 10 ذوالحجہ کی صبح صادق کے بعد قربانی کرنا درست ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہی قربانی کی جائے۔ مذکورہ مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصل اعتبار قربانی کا جانور ذبح کرنے کی جگہ کا ہے، اس لیے اگر موکل یعنی جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ شہر میں ہو اور اس کا وکیل اس کی طرف سے ایسے گاؤں میں قربانی کر رہا ہو جہاں عید کی نماز واجب نہ ہو، تو ایسی صورت میں وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ موکل کی قربانی صبح صادق کے بعد ہی کر لے۔ اسی طرح ایسی صورت میں اگر موکل گاؤں میں ہے اور وکیل شہر میں ہے تو وکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ہی موکل کی قربانی کرے۔ اب آتے ہیں اگلے عنوان کی طرف، قربانی کا ایام میں قربانی نہ کرنے کا حکم۔ کسی صاحب نصاب شخص نے قربانی کے مذکورہ 3 دنوں میں قربانی نہیں کی، یہاں تک کہ 12 ذوالحجہ کا سورج غروب ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب درمیانی درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ایسی صورت میں بڑے جانور میں 7ویں حصے کی قربانی معتبر نہیں ہے، اسے نوٹ کر لیں۔ یعنی قربانی کا ایام گزر گئے تو پھر آپ کسی جانور میں 7واں حصہ لے کر کے صدقہ کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا، بکرے یا دمبے کی قیمت کا صدقہ کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کا ایام میں قربانی نہ کر سکا تو اب اسی جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قضا قربانی کی ادائیگی کا حکم۔ ماقبل کی تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کے ذمے گزشتہ 1 سال یا 1 سے زائد سالوں کی قربانیوں کی قضا واجب ہو تو ایسی صورت میں ہر قربانی کے بدلے درمیانی درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ قربانی کے ایام سے متعلق چند اہم مسائل تھے جو آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔